मई 2023 में, और आप रुपए की डी वैल्यूएशन देखी, उसके अंदर अब इस्तेहकाम आ चुका है। और उसकी वजह भी यही है कि जो पिछला बजट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिया, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के साथ था, और उसको हमने पूरा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो महंगाई है वो 12 से 13% के अंदर आ चुकी है, और ये भी ज़्यादा है। इंशाल्लाह हम इसको कम करेंगे, और यही इसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि रुपया मुस्तहकम हो गया, तो सबसे बड़ा जो टैक्स होता है महंगाई का टैक्स होता है, इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ा टैक्स होता है। तो उसको काबू में लाना जो है वो बेसिस है कि आप बेहतरी की तरफ जाएं, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएं। यह वही जमाने हैं कि जब रिमिटेंसेस कम हो रही थी, और उसकी बहुत सारी वजूहात थी, तो उन्होंने क्या कि ये जी आपका ओवरसी पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका एतमाद जो है वो इस हुकूमत से उठ गया है, और ये वो वजह है कि इनसे जो है वो कम हो रही हैं। लेकिन आपने देखा कि मई में रिकॉर्ड रिमिटेंसेस आई 3.26 बिलियन, और ओवरऑल पिछले साल के बनिस्बत भी रिमिटेंसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इसको भी आज अगर हम समझें तो ये कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है ओवरसीज मनीज का इस हुकूमत के ऊपर। फिर आप देखें कि वो पिछला बजट ही था कि जिसकी बुनियाद पे आज हमारा करंट अकाउंट जो है वो सिर्फ 0.5 बिलियन पे मई तक, जुलाई से मई तक जो है वो आंकड़ा हुआ है, और आपका रुपया उस वजह से मुस्तहकम है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो काबू में है, और आप बेहतरी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। देखें, बड़ी तनकीद हो रही है कि वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं है, बेड हुकूमत ने नहीं की, एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन का कोई जो है प्रॉपर कोई बजट इंडिकेट नहीं कर रहा, और रिटेल को भी जो है वो छूट दे दी है। ऐसा मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई सबसे बड़ा रिफॉर्म एजेंडा इस गवर्नमेंट का है तो वो डिजिटाइजेशन ऑफ एफ है, जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर की बार बार जिक्र किया। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है, जिसके अंदर जो है आप डिजिटाइज करने जा रहे हैं पूरी एफबीआर को, और ये एंड टू एंड होगा। और इसके अंदर आपकी जो टेंशन है वो नंबर 1 है कि एक आपका जो ह्यूमन टेंशन है हमने उसको कम करना है, टैक्स पेयर के लिए सिंपल करना है, चीज़ों को आसान करना है। और इस डिजिटाइजेशन के लिए देखें, ये जो तनकीद है हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे या टैक्स नेट नहीं बढ़ा रहे, ये डिजिटाइजेशन जरिया बनेगा जो टैक्स नेट को भी बढ़ाएगा, टैक्स एवेजन करेगा। तो ये इन स्विंग है, और प्राइम मिनिस्टर साहब इसको हर महीने इसकी मीटिंग लेते हैं, खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। टाइमली जो है वो डिजिटाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट, ये पहले भी किया गया, ट्रैक एंड ट्रेस पीटीआई के दौर में लाया गया, लेकिन आपने सुना कि वो किस तरीके से फेल हुआ। ये उसको भी कवर करेगा, ये अखवान ट्रांजिट को भी कवर करेगा, ये हर पहलू को कवर करेगा जो टैक्स इवेजन और टैक्स बेस से मुतल्लिक है। तो ये कहना कि हम वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं कर रहे, ये गलत है। रजिस्ट्रेशन ऑफ रिटेलर्स के ऊपर भी बात हो चुकी है, और आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि 42,000 रिटेलर्स जो हैं वो टैक्स नेट, वो जो 4 शहरों में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जारी है, और वो आगे उसी स्पीड से बढ़ेगा। देखें, डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि इस बजट के अंदर कोई एक्सपेंडिचर्स कम नहीं हुए। देखिए, सब जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इनलास्टिक हैं। आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, उसमें तो तभी कमी आएगी जब आपका इंटरेस्ट रेट ओवरऑल कम होगा, वो भी जा रहा है क्योंकि इस गवर्नमेंट की जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो अच्छा है। आपने देखा कि प्राइमरी सरप्लस हमने दिया पिछले साल, ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर अभी जो ख़त्म हुआ है, और इस साल के हदफ में भी प्राइमरी सरप्लस है। तो ये वो फिस्कल डिसिप्लिन है जिसकी वजह से, और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है जो अब इन्फ्लेशन कम होने की वजह से लूजन अप हो रही है, और वहाँ से भी रिलीफ आएगा तो वो आपके कम होंगे। बाकी आपके ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो फिक्स हैं। लेकिन हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रिजॉल्व है कि हमने डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट करनी है। उसके ऊपर एक हाई पावर्ड कमेटी काम कर रही है, और आपको अगले 2-3 माह के अंदर आपको नज़र आएगा कि एक मुकम्मल प्लान जो डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपकी जो डिवॉल्व हो गई हैं वजारतें, उनके अंदर जो है वो कमी होगी, वजारतों के नंबर में कमी होगी जो फेडरल लेवल पे काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ जो और इसका नंबर मैं कहूँगा कि 5-6 दर्जन से भी ऊपर है, उनके क्लोजर के ऊपर भी काम चल रहा है। PWD एक आपके पास एक हाजिर एग्जाम्पल है, वो उसके जो कह लें कि उसको जो ख़त्म किया जा रहा है,
اور اس سے جو لاسز جو ہمیں انکر ہوتے ہیں ساری یہ آپ کہہ لیں اس کو بھی ختم کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو آپ کو آنے والے دنوں میں حتمی طور پہ نظر آئے گا. اس فائنینشیل ایئر میں جو آپ کی بیلٹ ٹائٹننگ ہے وہ ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ کے اقدام سے آپ کو ہوتی ہوئی حتمی طور پہ نظر آئے گی. دیکھیں پرائیویٹائزیشن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے کے اوپر کتنا سیریس کام ہو چکا ہے اور 6 جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ پری کوالیفائی ہو چکی ہیں اور ان کی جو بائی سائڈ ڈیو ڈیلیجنس ہے وہ اس وقت جاری ہے اور اس ماہ کے اینڈ تک ہوپ فلی وہ بائی سائڈ ڈیو ڈیلیجنس جب ختم ہو جائے گی تو آپ بڈنگ پروسیس میں چلے جائیں گے. تو یہ آپ کو یہ وہ اقدامات ہیں جو پی آئی اے کے لاسز جو 825 ارب کے لاسز ہوئے, جو یہ جو لاس ہے یہ ایک عام آدمی کی جیب کے اوپر اس کا بوجھ پڑتا ہے, جو 1 ٹریلین کے حکومتی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز ہیں جن کا بوجھ ایک عام آدمی جو ہے وہ اٹھاتا ہے, فسکل انڈسپلن اس سے ہوتا ہے. تو یہ ساری ان چیزوں کے اوپر پہلا قدم ہے جو آپ کو آنے والے چند ہفتوں میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور جب یہ کامیابی سے ہم اس مرحلے کو عبور کریں گے جو پی آئی اے والا ہے تو پھر آپ کو اگلا سٹیپ آپ کو ایئرپورٹس ہے, پھر آپ کی ڈسکوز ہیں اور یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے یہ 2-3 سالوں میں ریپ اپ ہوگا. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے, اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے. تو یہ آج آپ نے ایک بینچ مارک اچیو کہ حکومت کی جو پرائیویٹائزیشن ڈرائیو ہے وہ کتنی سیریس ہے اور وہ کتنے اچھے طریقے سے آگے بڑھی اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے بڑھی. اب پی آئی اے کا معاملہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف نے انشور کیا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ترین ہو تاکہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو ڈاؤن سائزنگ کے لیے, جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو پرائیویٹائزیشن کے لیے ہم لے رہے ہیں. باقی دیکھیں ہمیں حقیقت میں رہنا ہے. ہم ابھی 1 سال پہلے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں, 1 سال پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اور اس کی وجہ بھی وہی میکرو اکنامک انسٹیبلٹی تھی. جو آئی ایم ایف کا پروگرام جس طریقے سے بارودی سرنگیں بٹھائی گئیں اور پھر وہ جو ایک پورا عمل وہ ہوا, اس فیز سے ہم گزر چکے ہیں. آج کوئی بھی آپ کو ڈیفالٹ کی بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج اسٹیبلائزیشن کا وقت ہم نے اچیو کر لیا اور اب ہم نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے. تو بہت سارے ریلیف میجرز ہیں جو اس کو جو متاثر ہیں لوگ, اس میں ڈیفینیٹلی ایک ٹیکس کا برڈن پڑا ہے. ہم نے اپنا جو ہدف ہے اس کو تقریباً 38-40% بڑھایا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کریں گے. ہم نے 30% ٹیکس ریونیوز کو اچیو کیا ہے پچھلے فائنینشیل ایئر میں اور اس کو بھی ہم اچیو کریں گے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بسپ کی انہانسمنٹ 27% کی ہے جو متاثر ترین طبقے ہیں مہنگائی کی وجہ سے ان کو کیٹر کرے گی. یوتھ کے لیے انیشیٹیوز ہیں پی ایس ڈی پی کے اندر, یوتھ بزنس ایگریکلچر لون سکیمز ہیں, منیمم ویج اور سرکاری ملازمین کی جو ویجز میں انہانس کیا گیا وہ ایک اقدام ہے. ایگریکلچر جو کہ ایک گروتھ ڈرائیور ہے اور انشاءاللہ آپ کو اچھے رزلٹ نظر آئیں گے. ادھر جو ہے مارک اپ رسک شیئرنگ سکیمز اناؤنس کی گئی, پی ایس ڈی پی میں ایک اچھی ایلوکیشن کی گئی. انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ پی ایس ڈی پی میں ایلوکیشن ہے. ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے تاکہ ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ 3.8 بلین سے اس کو 13.8 بلین کے اوپر ہم لے کے گئے. جو اسٹیٹ بینک کے ایکسپورٹ کریڈٹ ٹارگٹ ہیں اس میں انہانسمنٹس ہیں. ایس ایم ای کے لیے ایک بڑا اچھا پلان ہے کہ جو 540 ارب سے ان کو 1.1 ٹریلین کی طرف ان کے لیے ایس ایم ای کریڈٹ کو لے کے جایا جا رہا ہے. تو وہ یہ سارے اقدامات ہیں. پھر ہم نے انشور کرنا ہے. دیکھیں ایکسپورٹرز کے لیے ہم انشور کریں گے کہ ان کے سیل ٹیکس ریفنڈ جو ہیں وہ ٹائملی ہوں. جو ڈی ایل ٹی ایل کے ان کے معاملات ہیں ان کو بھی ایک فیزڈ مینر میں ان کو جو ہے وہ دیے جائیں. تو یہ وہ سارے ریلیف کے میجرز ہیں جو انشاءاللہ انشور کریں گے کہ گروتھ آئے. پھر ہم نے آئی ٹی کے لیے ایک پی ایس ڈی پی پہ اگر ہم بات کریں تو ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ جو 80% جو کہہ لیں کہ جو پروجیکٹس جو مکمل ہو گئے ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے تاکہ ان انویسٹمنٹس کا پے بیک فوری طور پہ شروع ہو. تو یہ جو پی ایس ڈی پی آیا ہے یہ انشور کر رہا ہے کہ آپ واٹر پروجیکٹس جو اس ملک کے جو آگے جس کی قلت آ سکتی ہے, جو ڈیمز کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ ایک ریکارڈ فنڈنگ دی گئی ہے
جو ڈیمز اور واٹر ریزروائرز کو فوکس کرتے ہیں. آپ کی ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر بڑی اچھی فائنانسنگ رکھی گئی ہے کہ ٹرانسمیشن لائنز کے جو باٹل نیکس ہیں, جو ساؤتھ نارتھ کے ایشوز ہیں, ان کو ریموو کیا جائے تاکہ آپ کی ایفیشنسی بڑھے, تاکہ بجلی کے جو ریٹس ہیں ان میں کمی آئے, ان میں آپ کے ٹرانسمیشن نیٹ ورک کے اندر ایفیشنسی آئے. تو وہ یہ سارے اقدامات ہیں جو لیے گئے ہیں تاکہ جو ہے وہ گروتھ ڈرائیورز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں. دیکھیں, یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بالکل ڈسکس ہوا, اور یہ پرائر ایکشن میں تھا کہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوگا اور وہ بڑے کانٹورز کو اپروو کریں گے. ہم ایک اسٹیبلٹی کے دور پہ جا رہے ہیں, اور آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہوم گرون ایجنڈا نظر نہیں آ رہا, بالکل ہم ایک ہوم گرون ایجنڈا کی طرف جا رہے ہیں. اور جو ریفارمز, جو جس طرح مثال کے طور پہ پینشن اس بجٹ کا آئی ایم ایف کا ایجنڈا نہیں تھا, لیکن پینشن ریفارمز جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں. پھر میں نے ایف پی آر کی ریفارمز کی آپ کو بات کی, پھر پرائیویٹائزیشن کے اوپر جو بات کی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیانڈ آئی ایم ایف جو ہے جو حکومت کرنے جا رہی ہے, اور ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف خود ہیڈ آن ان کو دیکھ رہے ہیں اور ٹیک فارورڈ کریں گے. جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں, اگر تو وہ بات کریں نمبرز کے ساتھ تو بڑا اچھا ہے کہ وہ بتائیں کہ اس مشکل وقت میں جہاں اکانومی آپ کی سٹیبلائز تو ہو گئی ہے, لیکن آپ نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے, آپ نے فسکل ڈسپلن کرنا ہے, آپ نے اپنے میکرو اکنامک آبجیکٹیوز, آپ کی لائبلٹیز کو آپ نے کور کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ مذاقہ خیز باتیں ہیں کہ ان کے پاس کوئی نمبر گیم نہیں ہے, کوئی وہ ڈیٹا سے بات نہیں کرتے, بس کہتے ہیں کہ جی یہ عوام دشمن بجٹ ہے اور ہم دھرنے کریں گے, ہم جو ہے احتجاج کریں گے, اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مصنوعی ریلیف دینا, اور مصنوعی ریلیف دے کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اور ہمیں اس مصنوعی ریلیف سے ہٹ کے ہم نے اپنی معیشت کو, اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا ہے, اس کو آگے لے کے جانا ہے, جو یہ حکومت بہت سیریسلی کر رہی ہے. بہت سیریسلی یہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ہمیں اکنامک سائڈ پہ ڈیلیور کرنا ہے, اور جو ہمارے یہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے ہم نے اس کو بڑھانا ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میرے پہ ٹیکس نہ لگائیں اور اس سے اگلے بندے سے ٹیکس لے لیں. یہاں ہر بندہ جس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے, جس کی انکم ٹیکسیبل ہے, اس کو ہم نے ٹیکس نیٹ پہ لانا ہے, اور ہم لے کے آئیں گے. ان سب گزارشات کے ساتھ میں جو ہے وہ اس پریس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. تو اگر کوئی سوال ہیں تو پوچھ لیں. تھینک یو. جی.